بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے میو کی۔ اس نے ایک ایسے مسیحی گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں کسی کو مذہب میں دلچسپی نہ تھی۔ اس کے والدین نہ تو خود مذہب پر زیادہ عمل کرنے والے تھے اور نہ ہی انہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے میں کوئی خاص دلچسپی تھی۔ بچپن میں 2-3 سال کے لیے میو اپنے دادا دادی کے ساتھ ان کے گھر میں رہی۔ اس کے دادا دادی مذہب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہر روز ناشتے کی ٹیبل پر وہ گاڈ کی بلیسنگز کو یاد کرتے۔ وہ کہتی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری دادی اکثر کہا کرتی، ہمیں بس گاڈ کے ہر حکم کو ماننا ہے، کبھی گاڈ سے سوال نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اس لیے بچپن میں اگر کوئی سوال میرے ذہن میں آتا بھی تو میں اسے زبان پر نہ لاتی۔ 2-3 سال دادا دادی کے ساتھ رہنے کے بعد میو اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگر آپ ایسی سچی کہانیاں جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور برابر میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئی، جن میں شدید ڈپریشن بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ بنج ایٹنگ کا بھی شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا وزن بہت بڑھ گیا اور اسے کئی ہفتے ہاسپٹل کے سائیکو وارڈ میں رہنا پڑتا۔ سب گھر والے اس کے اس ذہنی کیفیت سے بہت پریشان تھے۔ اس کو تقریباً 14 سے 15 بار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ جب وہ 14 سال کی ہوئی تو اس نے گاڈ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دادا دادی سے سنا تھا کہ گاڈ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بائبل پڑھنا ہوگی، تو اس لیے اس نے باقاعدگی سے بائبل پڑھنا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس کا ڈپریشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بائبل پڑھتے گزرا تو اسے معلوم ہوا کہ بائبل کے تو کئی ورژن ہیں، جیسے کنگ جیمز ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، انگلش اسٹینڈرڈ ورژن اور بہت سے دوسرے۔ اب اس کے دل میں سوال پیدا ہونے لگے کہ آخر بائبل کے یہ سب ورژن کس نے لکھے؟ خدا کے اصل کلام کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ اس طرح تو کوئی بھی اپنے ذہن کے مطابق کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ اگر یہ مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی بائبل ہے تو خدا کا اصل کلام کہاں ہے؟ یہ نہ تو خدا کا کلام ہے اور نہ ہی اس شخص کا جس پر یہ نازل ہوئی، بلکہ یہ تو کسی تیسرے کا کلام ہے۔ وہ جب بھی ایسی باتیں سوچتی اس کا ذہن الجھ جاتا، وہ پریشان ہو جاتی اور پھر اس کا ڈپریشن مزید بڑھ جاتا۔ وہ خدا سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ پھر اس نے آن لائن سرچ کیا کہ معلوم ہو سکے کہ خدا کا اصل کلام کہاں سے ملے گا۔ اس نے سرچ کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی خدا کا کلام کسی بھی مذہب کا اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، بس سوائے ایک کتاب کے۔ صرف ایک کتاب ہی ایسی ہے جو اب تک تبدیل نہیں ہوئی اور ساری دنیا میں اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس نے تو یہی سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قرآن پاک جو اصل حالت میں ہے، اس میں آخر کیا لکھا ہے؟ خدا کا اصل کلام پڑھنے کے شوق میں اس نے انگلش ترجمے والا قرآن پاک ایمیزون سے آرڈر کر دیا اور یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتا دی۔ اس کے والد تو یہ سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، یہ تم نے بہت اچھا کیا، اس طرح تم ایک دوسرے مذہب کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرو گی۔ البتہ والدہ کو کچھ اچھا نہ لگا۔ اس نے قرآن پڑھا تو اس کے الفاظ تو جیسے اس کے دل میں اترتے چلے گئے، ایسا سکون ملا کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ کتاب پڑھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خدا خود مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ ایسا احساس تو بائبل پڑھنے کے دوران کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیسے ہوتا؟ وہ تو خدا کا کلام تھا ہی نہیں۔ اب وہ حیران تھی کہ اس کے ماننے والے آخر اتنے خونخوار کیوں ہیں۔ اس نے اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کے جواب سرچ کر کے تلاش کرنے شروع کر دیے، جیسے اسلام میں عورتوں کو آزادی کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان مرد عورتوں کو ان کی مرضی کا لباس کیوں نہیں پہننے دیتے؟ ان کو ہر وقت اسکارف پہننے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ اسلام میں عورتیں اپنی مرضی سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اور دہشت گردی۔ وہ حیران تھی کہ اتنا خوبصورت کلام ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اگر اسلام ایسا حکم نہیں دیتا تو پھر مسلمانوں میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ بس وہ یہی سب جاننا چاہتی تھی۔ ریسرچ کے بعد اور بہت سی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف ذہنوں میں نفرت بھری جاتی ہے۔ اب وہ باقاعدگی سے قرآن پڑھنے لگی اور اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی سچا دین ہے، اسے ضرور قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک دن اس نے یہ بات سنی کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو اسلام قبول کرے گا۔
اور جو اسلام نہیں قبول کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ سن کر تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر کے میں اکیلی ہی جنت میں چلی جاؤں اور میرے گھر والے جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں پہلے اپنے گھر والوں کو اسلام کی تعلیم دوں گی، اور جب وہ قائل ہو جائیں گے تو پھر ہم سب اکٹھے اسلام قبول کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ کچھ عرصے کے لیے اسلام سے دور ہو گئی، اور پھر ایک دن اس نے نئے اسلام قبول کرنے والوں کی کچھ ویڈیوز دیکھی جن میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسلام کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس نے ایک اسلامک لیکچر میں سنا کہ اپنی فیملی کو اپنے اچھے طرز عمل سے اسلام کی طرف لائیے۔ یہ بات اس کے دل کو لگی، اور پھر اس نے جلد اسلام قبول کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا۔ اس کی والدہ تو بہت ناراض ہوئی، جبکہ والد اور بہن بھائیوں نے اس کے اس فیصلے کو قبول کیا۔ اب میو کی بیماری بھی دور ہو رہی تھی، اور کئی مہینوں سے اب وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی تھی۔ اس پر تو اس کی فیملی بہت خوش تھی۔ میو کہتی ہے، میں جانتی ہوں یہ صرف اسلام اور قرآن کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔